الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما كان لنبی ان یغل ومن یغلل یأت بما غل یوم القیامہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ تفسیر القرآن الکریم سورہ آل عمران آیت نمبر 161۔ ناممکن ہے کہ نبی سے خیانت ہو جائے، ان یغل۔ ہر خیانت کرنے والا خیانت کو لیے ہوئے قیامت کے دن حاضر ہوگا، پھر ہر شخص اپنے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ واقعہ چل رہا ہے جنگ احد کا۔ وہ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصحاب جو 50 تیر انداز تھے، ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ صحابہ نے کثرت سے مال غنیمت جمع کرنا شروع کیا تو انہوں نے وہ درہ چھوڑ دیا جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھڑا کیا تھا، اس کا یہاں پر ذکر ہے۔ صحابہ مال غنیمت جمع کر رہے تھے بھاگنے والے کفار کا۔ وہ جو درے پر موجود تھے وہ سمجھے کہ سارا یہی جمع کر لیں گے، معنی کہ سارا انہی کو ملے گا اور ہم مال غنیمت سے محروم ہو جائیں گے۔ اللہ نے یہی بات فرمائی، ناممکن ہے کہ نبی سے خیانت ہو جائے۔ یغل، غلول جو ہے، مال غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے اس میں سے کوئی مال اٹھا لیا جائے، غلول۔ مال غنیمت تقسیم ہو اور تمہیں نہ ملے درے پر جو کھڑے ہوئے ہیں تو یہ بھی غلول۔ نبوت اور خیانت ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کا چرچا پوری دنیا میں پھیلا، مکہ کے اندر نبوت سے قبل، پھر آپ کو نبی بنایا گیا۔ تو جنگ احد کے ساتھیوں کو جو ادھر درے پر کھڑے تھے انہیں سمجھایا جا رہا ہے، کیا تمہیں اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت پر اطمینان نہیں کہ ہمیں تو ملے گا؟ ہمارا قائد، یاد رکھیے گا، شاہ صاحب لکھتے ہیں، شاہ عبد القادر رحمہ اللہ، کہ عام نبی بھی اس سے بھی خیانت نہیں ہو سکتی، یہ کہ سید الانبیاء خیانت کرے یہ کیسے ممکن؟ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، ایک کافر آیا اسلام قبول کرنے کے لیے، آپ کی خواہش تھی کوئی اٹھے اور اسے قتل کر دے، اس بندے کو، اس نے بڑی تکلیف پہنچائی ہے۔ تو صحابہ اجازت مانگتے تھے، آپ کی خواہش تھی خود بخود کوئی اٹھ کر گردن اتار دے، معاملہ صاف ہو جائے اسلام سے قبل، اس کا اسلام ہی قبول نہ۔ تو وہ آخر بات اسلام قبول ہو گیا، آپ نے معافی دے دی۔ تو صحابی نے کہ یا رسول اللہ میرا دل کرتا میں اس کی گردن اتار دوں، پر میں کرتا تو میرا بھی تھا۔ وہ بڑے صحابی کہتے آپ مجھے تھوڑا سا اشارہ کر دیتے، آنکھ سے اشارہ ہی، ہلکا سا اشارہ کرتے میں گردن۔ فرمایا نبی خائن نہیں ہوتا، وہ آنکھ سے اشارہ بھی نہیں کر سکتا، وہ تو خیانت ہو جائے گی کہ میں ادھر اس کو اسلام کی باتیں کر رہا ہے وہ مجھ سے، اور میں آنکھ سے اشارہ کروں، نہیں، نبی خائن نہیں ہوتا۔ اور سید الانبیاء کے بارے میں
یہ تم نے کیسے تصور کر لیا؟ خیانت تو بہت بڑا گناہ ہے۔ خائن آدمی نبی نہیں ہو سکتا، اور نبی خائن نہیں ہوتا، اور سید الانبیاء تو سردار انبیاء ہے، وہ خیانت کیسے کر سکتے تھے؟ کیونکہ ہر خیانت کرنے والا خیانت کو لیے ہوئے قیامت کے دن آئے گا۔ یہ میں نے ایک چادر اٹھا لی تھی مسجد میں سے، جوتی چوری کر لی تھی، کل ایک مہمان ملنے آئے، وہ اٹھ کے گئے، پھر جوتی غائب، لے گئے نا۔ سبحان اللہ، خائن وہ تھوڑی سی ہو خیانت، وہ قیامت کو دن لے کر آئے گا، اس کی سزا ملے گی۔ پھر ہر شخص کا پورا بدلہ بھی ملے گا اسے، جتنی اس نے خیانت کی ہوگی۔ تو نبی سے خیانت کا تصور بھی نہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں نا اہل بدعت کو کہ جو نیکی تمہیں سمجھ میں آئی، کیا نبی نے یہ نیکی چھپا لی تھی؟ دو طرح کے علم بیان کرتے ہیں، شریعت کا علم، ایک علم لدنی جو سینہ بسینہ نبی سے چل رہا ہے، جھوٹ، فراڈ، دھوکہ۔ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا بلغ ما انزل الیک، پہنچا دے ہر اس چیز کو جو آسمان والے نے تم پر نازل فرمائی ہے۔ جو نبی نے بات چھپائی کہ خاص علی کو بتلائی ہے، باقی صحابہ کو نہیں بتلائی، خیانت۔ حضرت علی سے پوچھا کوئی خاص چیز آپ کو اللہ کے رسول نے دی ہے؟ فرمایا یہ لکھ کر دیا ہے، میں زکوٰۃ کے مسئلے ہیں، یہ میرے تلوار کے چمڑے کے اندر لکھا ہوا ہے، تم بھی دیکھ لو۔ وہ نبی کیا کہ ایک کو کچھ بتا دے اور دوسرے کو بالکل نہ بتائے، وہ تو خیانت ہو جائے گی۔ تو خائن نبی کبھی نہیں ہوتا۔ افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء، کیا پس وہ شخص جو اللہ کی خوشنودی کے در پہ ہے، اس شخص جیسا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضی لے کر لوٹا ہے؟ دیکھیے دو جماعت، ایک شخص اللہ کی رضا کے لیے مسجد کو صاف رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، اور ایک شخص ہر وقت شرارت میں رہتا ہے، ہر وقت حسد میں رہتا ہے، گناہ میں ملوث رہتا ہے۔ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک بچہ بڑا فرما بردار ہے اور ایک بیٹا نافرمان ہے، باپ کی نظر میں دونوں برابر ہوتے ہیں؟ نہیں، برابر نہیں ہوتے۔ وہ اسی سے پیار کرے گا جو باپ کی خدمت کر رہا ہے، دلی پیار اسی کے ساتھ ہوگا۔ ایک اللہ کی رضا کے لیے جہاد کر رہا ہے اور ایک صرف مال غنیمت کے لیے، تو برابر کیسے ہو سکتے ہیں دونوں؟ اور جو اللہ کی ناراضگی لے کر لوٹتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم، بدترین جگہ، بئس المصیر، لوٹنے کا برا ٹھکانہ ہے جہنم، آگ، گندگی، اللہ کی صدا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ہم درجات عند اللہ، اللہ کے پاس ان کے الگ الگ درجے ہیں، الگ الگ۔ ایک وہ ہے جو کھڑا ہوا ہے نبی کے ساتھ، ہاتھ شل ہو گیا ہے، تیر روک روک کر، سینہ سامنے رکھا ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں جنگ عہد میں، حالات کا آپ فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ پیچھے رہیے، نیچے رہیے، کہیں آپ کو تیر نہ لگ جائے، میں نے یہ کمر کر رکھی ہے، سارے تیر اپنی کمر پہ جھیل رہے۔ ہم درجات عند اللہ۔ ایک وہ ہیں جو مال غنیمت کے لیے اتر آئے ہیں نیچے، فرق ہے، یہ درجے الگ الگ۔ ایک رات کو تہجد پڑھتا ہے اور ایک 5 نمازیں پڑھتا ہے۔ تہجد پڑھنے والے کا مقام بہت اونچا ہے۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں تہجد پڑھنے والوں کو اللہ کہے گا اٹھو اور جاؤ، کوئی حساب کتاب نہیں، جنت میں چلے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ 2 رکعتیں پڑھا کرو، اس لیے بڑے بڑے طلباء جتنے طالبات جو بڑی بڑی رات کو اٹھیں 2 رکعتیں، کم از کم 2 رکعتیں تو پڑھ لو، کتنا وقت لگتا؟ 5 بجے بھی اٹھیں، 5:40 پر اذان ہے، 2 رکعتیں پڑھی جائیں گی آرام سے تیاری کر کے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تمام اعمال کو بخوبی دیکھ رہا ہے۔ آخری بات فرمایا مسلمانوں پر اللہ کا بڑا احسان ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین، بڑا احسان کہ انہی میں سے رسولا من انفسہم، انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا، انہی میں سے ان میں رسول بھیجا۔
اللہ تعالیٰ نے نبی کے بشر اور انسانوں میں ہونے کا احسان فرمایا کہ نبی بشر بھیجا. اگر نبی فرشتہ بھیج دیتا تو ہمارے ساتھ تو میچ ہی نہ کرتا، اس میں گناہ کا مادہ ہی کوئی نہیں ہے، ہمارے ساتھ کیسے چلتا، ہمیں کیسے سمجھاتا. بندے تھے، انسان تھے تو انسان نبی بھیجا. اور بڑا عظیم احسان ہے کہ وہ نبی بھیجا جو ان کی اپنی قوم کی زبان بولتا ہے. اب یہ تاجکستان کے طلبہ ہیں جو ہمارے پاس، میں انہیں کوئی بات کہتا ہوں یہ آگے سے مسکراتے ہیں، کیوں؟ میری سمجھ ان کو نہیں آتی. وہ کچھ کہتے ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آتا کیا کہتے ہیں بھائی، کیا کہتے ہیں. وہ میرے منہ کو دیکھتے رہتے ہیں، شاہ صاحب کیا کہتے. کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ان میں انہی کی زبان اور لہجے میں گفتگو کرنے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمایا، جس کے لیے ہر شخص کے لیے سمجھنا آسان ہے، جو زبان وہ بولتے تھے. ہم جنس ہونے کی وجہ سے کہ وہ بھی انسان مکہ کے لوگ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان، ایک دوسرے سے مانوس، محبت، پیار. انسان کی پیروی تو کر سکتا ہے، انسان فرشتے کی پیروی کیسے کر سکتا ہے؟ فرشتہ تو منٹ میں انسان کی شکل اختیار کرتا ہے، اب اس کے منٹ میں ہوا میں اڑ جاتا ہے، بندہ کیسے اڑے گا پیچھے پیچھے؟ تو پیروی ممکن نہیں. تو اس لیے یہ کہنا کہ نبی نور تھے، یہ اللہ نے احسان نہیں کیا، اللہ نے بشر نبی بھیج کر اہل ایمان پر احسان فرمایا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء بھیجے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ سورۃ یوسف آیت نمبر 109. ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے رسول بھیجے رجال، مرد تھے. یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یونس علیہ السلام، لوط علیہ السلام، جتنے پیغمبر بھیجے آپ سے پہلے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب مرد تھے جن پر ہم وحی کرتے تھے. اور سورۃ فرقان آیت نمبر 20، وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ. ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے سب کھانا کھاتے تھے. فرشتہ تو نہیں کھانا کھاتا. جبریل امین آئے ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کھانا پیش کر دیا. اور کبھی کوئی حدیث سنی آپ نے کس چیز سے بھی؟ جو نور کہتے ہیں ان سے بھی. مہمان نواز تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی شریف آئے، کوئی بدماش آئے آپ کے پاس، جو کافر آئے، مشرک آئے، آپ اس کی تواضع اس کے لیے. سبحان اللہ. سب کے سب کھانا کھاتے تھے. وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، بازاروں میں چلتے تھے. اور مکہ کے مشرک یہی کہتے تھے یہ کیسا پیغمبر ہے جو بازار میں چلتا ہے؟ وہ کہتے تھے پیغمبر کا کھانا پینا، شادی، غمی، خوشی سے کیا تعلق؟ وہ تو ایک الگ چیز ہوتی. اب انسان تھے تو کھانا بھی کھاتے تھے، بھوک بھی لگتی تھی، روزہ بھی رکھتے تھے. فرماتے تھے امی عائشہ کو، عائشہ گھر میں کھانا ہے؟ فرمایا نہیں، چلو روزہ رکھ لیتے ہیں. سبحان اللہ، چلو روزہ رکھ لیتے ہیں. بھوک لگتی تھی، صحابی نے کہا کہ دیکھو میں نے پتھر باندھا ہے پیٹ پر بھوک کی وجہ سے. فرمایا تو نے ایک باندھا ہے؟ یہ دیکھ میری قمیض کے نیچے میں نے 2 باندھے. انسان تھے نا. سبحان اللہ. اور اللہ نے حامیم سجدہ سورۃ 6 نمبر آیت میں تو فرمایا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ. آپ کہیے. اب اہل شرک پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ کہتا ہے قل، اے محمد آپ کہیے، میں نہیں کہتا. اللہ کہتا ہے میں نہیں کہتا، تو کہہ دے کہ میں انسان ہوں. توبہ استغفر اللہ ربی. مثلکم، تمہاری طرح کا، یوحیٰ الیہ، تم پر وحی نہیں آتی، مجھ پر جبریل آتا ہے. اب پھر بہتان کیا لگاتے ہیں؟ کہیں گے یہ جی بڑا بھائی سمجھتے ہیں نبی کو. توبہ استغفار. ہمارا اعلان ہے نبی جیسا انسان دنیا میں نہ پہلے تھا نہ بعد میں آئے گا. نبی کے تھوک میں برکت، نبی کے پسینے میں خوشبو. ہماری طرح سے مراد جنس کے لحاظ سے افضلیت نہ موسیٰ مقابلہ کر سکتا ہے نہ عیسیٰ علیہ السلام. یہ سردار انبیاء. اللہ اکبر. اب ذمہ داری کیا ہے؟ 3 اہم مقصد
بھیجنے کے مقاصد 3 ہیں۔ نمبر 1 یتلو علیہم، اللہ کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں، یتلو علیہم آیاتی، تلاوت قرآن۔ نمبر 2 ویزکیہم، تزکیہ نفس۔ نمبر 3 ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب اور حکمت کی تعلیم۔ یہ 3 چیزیں ہیں۔ تعلیم کتاب، جب کتاب کی تعلیم دیں گے تلاوت اسی میں آ جائے گی۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ قرآن اگر سمجھ میں نہیں آتا نا عربی تو پڑھنے کا بھی فائدہ نہیں، غلط کہتے ہیں۔ کیوں؟ مقصد ہے نمبر 1 یہی ہے، یتلو علیہم آیاتی، تلاوت آیات۔ سمجھ میں نہیں، سمجھنے کی کوشش کریں، ترجمہ سیکھیں، لیکن یہ نہیں کہ جب تک ترجمہ نہیں آتا تو میں قرآن ہی نہ پڑھوں، نہ، تلاوت آیات، قرآن خوب پڑھیں، ایک لفظ پڑھیں گے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ بہت برکت ہے قرآن کی، قرآن پڑھنے والے اللہ نے آسمان کی بلندیوں تک ان کا مقام عطا فرمایا۔ تو تلاوت جو ہے یہ ایک مقصد ہے بھیجنے کا۔ نمبر 2 تزکیہ نفس، عقیدے اور اخلاق کی اصلاح۔ مشرک کبھی تزکیہ نفس نہیں اس کو ہوتا، وہ تو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، وہ تو قبر پر جا کر سجدہ کرتا ہے، اور اسی کو پاک کرنے کے لیے، اس عقیدے کی اصلاح کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اور نمبر 3 وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، حدیث کی تعلیم۔ اکثر اہل علم اور مفسرین حکمت سے مراد حدیث لیتے ہیں، اس کی تعلیم۔ اب ہماری ذمہ داری بھی ہے، پہلے ہم خود سیکھیں، قرآن تلاوت کریں، اپنا تزکیہ کریں، اپنے گناہوں پر شام کو روزانہ نگاہ ڈالیں کہ کتنے اللہ کی بغاوت کی، اور توبہ کریں، پختہ توبہ، توبۃ النصوح۔ اور نمبر 3 تعلیم حاصل کریں، جو سیکھا ہے ساتھ پر اس بچے کو ایک دعا سیکھ لیے، اس کو کل ہم نے دعا پڑھی تھی نا، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت، سب کو یاد ہے؟ ایسے یہ تعلیم ہو گئی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔